خواتین کی مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے، حالانکہ ہر عورت اپنے وجود میں ایک جہان درد، جذبہ اور جدوجہد رکھتی ہے۔ سوسائٹی کی دوگلی ایکسپیکٹیشن، روایتی دباؤ اور جینڈر کے فرق نے عورت کے ذہن کو ایک مسلسل جنگ کا میدان بنا دیا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گی کہ ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے ڈسکور کروں جو عورت کی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنلی ہیلتھ کو متاثر کرتے ہیں۔ تو ہر عورت سے ایک مثالی بیٹی، بیوی، ماں اور پیشہ ور بننے کی امید کی جاتی ہے، اور یہ تمام ایکسپیکٹیشن ایک ساتھ اس کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں۔ اس مسلسل سٹریس میں عورت اپنی ذات کو بھول جاتی ہے، اس کی ایموشنلی ضرورتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، وہ کبھی مکمل نہ ہونے والے معیار کی تلاش میں اپنی ذہنی طاقت کھو دیتی ہے۔ یہی سٹریس ڈپریشن، انزائٹی اور احساس ندامت کو جنم دیتا ہے۔ معاشرے میں عورت کی غلطی ہو یا خاموشی، دونوں صورتوں میں وہ الزام کی زد میں آتی ہے۔ کردار کشی ایک ایسا نفسیاتی حملہ ہے جو عورت کی خود اعتمادی کو توڑ دیتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم، اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی سیلف ورتھ کو، اس کی سیلف کانفیڈنس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی سماجی ساکھ کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی عمل عورت کی نفسیاتی دیواریں گرا دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ خاموش ذہنی موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہاں کردار کشی عورت کو توڑتی ہے، وہیں کردار سازی اس کے اندر کی طاقت کو بیدار کرتی ہے۔ ایسی عورتیں جو سیلف اویئرنس سے روشناس ہوتی ہیں، روحانی فکری بصیرت رکھتی ہیں، علم و شعور کو ہتھیار بناتی ہیں، نہ صرف اپنی ذہنی صحت کو بچاتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا نمائندہ اور مینار بنتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ مینٹلی اور فزیکلی کسی عورت کو ٹارچر کرنا یا مینٹلی اور فزیکلی ہراسمنٹ وہ زخم ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اندر گہرے گاؤ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب فزیکلی کسی عورت کو ہراس کیا جا رہا ہے تو وہ فزیکلی جو ہراسانی ہے وہ عورت کی روح میں خوف، نفرت اور شرمندگی بھر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک وائلنس عورت کو خاموشی، سہنے اور جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ نفسیاتی گیس لائٹنگ عورت کی عقل، ایموشنز اور فیصلوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ سب مل کر عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی مٹا دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ تو اسلامک پرسپیکٹیو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام عورت کی مینٹل اور اسپرچول ہیلتھ کا نگہبان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان باعزت ہے اور اس انسان میں عورت بھی شامل ہے۔ خاتون جنت کی سیرت عورت کی فکری عظمت کی دلیل ہے۔ سورہ نساء، سورہ مجادلہ عورت کی فلاح اور دفاع کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اسلام عورت کو صرف تحفظ ہی نہیں دیتا بلکہ وقار، خودداری اور شعور بھی عطا کرتا ہے۔ عورت کی خاموشی کو آواز دیجیے۔ مینٹل ہیلتھ صرف بیماریوں کی عدم موجودگی نہیں ہے بلکہ انسان کا خود سے، اپنے رب سے اور اپنی سوسائٹی سے توازن ہے۔ عورت کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے محفوظ، سننے والا اور باوقار انوائرمنٹ دیا جائے، سماجی رویوں میں تبدیلی لائی جائے، سوسائٹی کے پرسپیکٹیو کو انہینس کیا جائے، تعلیم، شعور اور سپورٹ سسٹم کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جب ایک عورت مینٹلی طور پر طاقتور ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا نہیں، نسلوں کا مقدر بدل دیتی ہے۔ خواتین کی مینٹل ہیلتھ ایک ایسا پہلو ہے جس پر اکثر پردہ ڈالا جاتا ہے، حالانکہ ان کی زندگیوں میں خاموش صدمات، مسلسل سماجی دباؤ رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طاقتور ذہن کی حامل عورت ایک طاقتور معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ اگر عورت ہی کمزور ہوگی تو معاشرہ کیسے طاقتور ہوگا؟ طاقتور عورتیں طاقتور مرد پیدا کرتی ہیں، کمزور عورتیں کمزور مرد پیدا کرتی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورت کو، بہن، ماں، بیٹی، بیوی کو طاقتور بناتے ہیں یا مضبوط بناتے ہیں۔